بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جنزیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے لگاتار رحمت کا بھیجا جانا اور بغیر کسی رکاوٹ کے خدا کی بارگاہ میں عمل کا پہنچنا اور دعا کا قبول ہونا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے اچھے عمل کی توفیق اور حسن قبول عطا فرمانا، اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے کا مطلب یہ ہے روزہ داروں کے نفوس کو بری باتوں کی آلودگی سے پاک کرنا اور گناہوں پر ابھارنے والی چیزوں سے نجات پانا، اور دل سے لذتوں کے حاصل ہونے کی خواہش کا توڑنا، اور شیطان کو جنزیروں میں جکڑ دے جانے کا مطلب یہ ہے برے خیالوں کے راستوں کا بند ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے لیے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت میں رمضان کی راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے شب قدر میں عبادت کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینہ کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر رمضان بھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی نہ کر، اور اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری میں واز فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس بڑائی والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے اچھی ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں نماز پڑھنا نفل قرار دیا ہے، جو اس میں نیکی کا کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے بخشش ہے، اور اس کی گردن جہنم سے آزاد ہے، اور اس میں افطار کرانے والوں کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے
کہ اس مہینہ کا شروع والا حصہ رحمت ہے، اور اس کا بیچ والا حصہ بخشش ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے غلام پر اس مہینہ میں کام لینے میں کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری رات میں اس امت کی بخشش ہوتی ہے۔ کہا گیا کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والوں کو اس وقت مزدوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو روزہ کی حالت میں خود بخود قے آ جائے اس پر قضا واجب نہیں، اور جو اپنے ارادے سے قے کرے اس پر قضا واجب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ روزہ قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ روزہ کے واجب کرنے کا مقصد یہی بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ لذتوں کی خواہشوں کا توڑنا اور خود غرضی کی آگ کو بجھانا مقصد ہے، تاکہ نفس خواہش کی طرف جانے کے بجائے اللہ کے حکم پر چلنے والا ہو جائے۔ حضرت سلمہ ابن محبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو آرام سے منزل تک پہنچا دے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے جہاں بھی رمضان آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی مسافر 4 رکعت والی فرض نماز 2 پڑھے، اور مسافر دودھ پلانے والی اور پیٹ میں بچہ والی عورت سے روزہ معاف کر دیا، یعنی ان لوگوں کو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دودھ پلانے والی اور پیٹ میں بچہ والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ بچہ کو یا خود اس کو روزہ سے نقصان پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزہ رکھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خدا تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ دور کر دے گا۔ واضح ہو کہ عرفہ کا روزہ میدان عرفات میں منع ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چھوڑتے تھے: 10ویں محرم کا روزہ، ذی الحجہ کے روزے 1 سے 9 تک، ہر مہینہ کے 3 روزے، 2 رکعتیں فرض کی فجر سے پہلے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب مہینہ میں 3 دن روزہ رکھنا ہو تو 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھو۔ کچھ ضروری مسئلے: پہلی شوال اور 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، تحریمی اور ناجائز ہے۔ احتلام ہو جانے یا ہم بستری کرنے کے بعد نہایا نہیں اور اسی حالت میں پورا دن گزار دیا تو وہ نمازوں کے چھوڑ دینے کے سبب سخت گناہ گار ہوگا مگر روزہ ہو جائے گا۔ بیمار کو بیماری کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا یقین ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ یقین کی 3 صورتیں ہیں: پہلا اس کی کھلی پہچان پائی جائے، دوسرا یا اس شخص کا اپنا تجربہ ہے یا کسی سنی مسلمان ماہر ڈاکٹر یا حکیم نے اس کو خبر دی ہو
जबकि वह फासिक न हो, और अगर न कोई पहचान हो, न तजर्बा, न इस किस्म के डॉक्टर ने उससे बताया, बल्कि किसी काफिर या फासिक या बदमजहब डॉक्टर या हकीम के कहने से रोज़ा तोड़ा, तो कफ़ारा लाजिम आएगा। जो शख्स रमज़ान में बिला सबब खुल्लम खुल्ला जानबूझकर खाए, तो बादशाह इस्लाम उसे कत्ल कर दे। एहतिकाफ करने वाले के सिवा दूसरों को मस्जिदों में रोज़ा इफ्तार करना, खाना पीना जायज़ नहीं। लिहाजा दूसरे लोग अगर मस्जिद में इफ्तार करना चाहते हैं तो एहतिकाफ की नियत करके मस्जिद में जाएं। कुछ ज़िक्र या दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अब खा पी सकते हैं, मगर इस सूरत में भी मस्जिद की इज़्ज़त ज़रूरी है। आजकल बम्बई वगैरह की बहुत सी मस्जिदों में, बल्कि कुछ देहातों में भी इफ्तार के वक्त मस्जिदों की बड़ी बेहुरमती करते हैं, जो नाजायज़ और हराम है। इमाम और मस्जिद के मुतवल्लियों को इस बात पर तवज्जो करना ज़रूरी है, वरना क़यामत के दिन उनसे सख्त पूछ होगी। चाँद देखना। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक चाँद न देख लो रोज़ा न रखो, और जब तक चाँद न देख लो इफ्तार न करो। और अगर बादल या गर्द व गुबार होने की वजह से चाँद नज़र न आए तो 30 दिन की गिनती पूरी कर लो। और एक रिवायत में है कि महीना कभी 29 दिन का होता है। बस तुम जब तक चाँद न देख लो रोज़ा न रखो, और अगर तुम्हारे सामने बादल या गर्द व गुबार हो जाए तो 30 दिन की गिनती पूरी कर लो। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि शरीयत में ज्योतिषी की बात मोतबर नहीं, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व सहाबा व ताबईन रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अगले पिछले आमीलों ने उस पर अमल नहीं किया और न एतबार किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चाँद देख कर रोज़ा रखना शुरू करो और चाँद देख कर इफ्तार करो, और अगर बादल हो तो शाबान की गिनती पूरी कर लो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि एक देहात के रहने वाले ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाकर कहा कि मैंने रमज़ान का चाँद देखा है। हुजूर ने फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? कहा, हाँ। फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं? उसने कहा, हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, लोगों में ऐलान कर दो कि कल रोज़ा रखे। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस शरीफ से साबित हुआ कि एक मर्द मस्तरुल हाल यानी जिसका फासिक होना ज़ाहिर न हो, उसकी खबर रमज़ान के चाँद के बारे में मान ली जाती है। शहादत का शब्द ज़रूरी नहीं। कुछ ज़रूरी मसले। चाँद के साबित होने की कई सूरतें हैं। चाँद की खबर 29 शाबान को चाँद निकलने की जगह साफ न हो तो एक मुसलमान मर्द या औरत, जबकि फासिक न हो तो उसकी खबर से रमज़ान का चाँद साबित हो जाएगा। और चाँद निकलने की जगह साफ होने की सूरत में एक शख्स का जो फासिक न हो, आबादी से बाहर खुले मैदान में या ऊंचे मकान पर से देखना काफ़ी है, वरना एक बड़ी जमात चाहिए जो अपनी आँख से चाँद का देखना बयान करे। बाकी 11 महीने के लिए चाँद निकलने की जगह साफ न होने की सूरत में 2 आदिलों की गवाह ज़रूरी है, और साफ होने की सूरत में इतनी बड़ी जमात चाहिए जिनका झूठ पर इत्तेफाक करना मुश्किल हो। शहादत अल शहादत यानी गवाहों ने चाँद खुद न देखा, बल्कि देखने वालों ने उनके सामने गवाही दी और अपनी गवाही पर उन्हें गवाह किया, तो इस तरह भी चाँद का सबूत हो जाता है। जबकि असल गवाह आने से मजबूर हो, उसका तरीका यह है कि गवाहान असल में से हर एक को 2 आदमियों से कहे कि मेरी इस गवाही पर गवाह हो जाओ कि मैंने फ़लाँ साल में फ़लाँ महीने का चाँद फ़लाँ दिन की शाम को देखा है। फिर उन गवाहों में से हर एक आकर यूँ गवाही दे कि मैं गवाही देता हूँ कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने
مجھے اپنی اس گواہی پر گواہ کیا ہے کہ انہوں نے فلاں سال کے فلاں مہینے کا چاند فلاں دن کو شام کو دیکھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤ۔ شہادت الفضا، یعنی کسی دوسرے شہر میں شریعت کے قاضی یا مفتی کے سامنے چاند ہونے پر گواہیاں گزری ہو اور اس نے چاند کے ثابت ہونے کا حکم دیا۔ اس گواہی اور حکم کے وقت دو عادل گواہ موجود تھے۔ انہوں نے یہاں آ کر مفتی کے سامنے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے فلاں مفتی کے پاس گواہیاں گزری کہ فلاں چاند کا دیکھنا فلاں دن کی شام کو ہوا، اور مفتی نے ان گواہیوں پر فلاں روز چاند کے ثابت ہونے کا حکم دیا، تو اس طرح بھی چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ کتاب القاضی الی القاضی، شریعت کا قاضی، اور جہاں شریعت کا قاضی نہ ہو وہاں شہر کے سب سے بڑے سنی صحیح العقیدہ والے عالم کے سامنے شریعت والی گواہی گزرے۔ وہ دوسرے شہر کے سب سے بڑے سنی صحیح العقیدہ والے عالم کے نام خط لکھے کہ میرے سامنے اس مضمون پر شرعی گواہی گزری، اور اس خط میں اپنا نام اور جس کے پاس خط بھیجنا ہو اس کا پورا نام و پتہ لکھے، اور وہ خط دو عادل متقی پرہیزگار کو دے۔ وہ لوگ دوسرے شہر کے اس عالم کے پاس لائیں اور گواہی دیں کہ یہ خط فلاں شہر کے فلاں عالم کا ہے، تو دوسرے شہر کا عالم اگر اس گواہی کو اپنے مذہب کے لحاظ سے ثبوت کے لیے کافی سمجھے تو اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اگر شہر کے سب سے بڑے سنی صحیح العقیدہ عالم کا خط نہ ہو، کسی دوسرے کا خط ہو، یا دو گواہ لے کر نہ آئیں، یا دونوں عادل پرہیزگار نہ ہو، تو ان صورتوں میں دوسرے شہر کے عالم کو خط پر عمل کرنا جائز نہیں۔ استفاضہ، یعنی جس اسلامی شہر میں ایسا مفتی ہو کہ روزہ اور عید و بقرعید اسی کے فتویٰ سے ہوتے ہوں، جاہل لوگ خود عید و رمضان نہ ٹھہرا لیتے ہوں، وہاں سے کچھ جماعتیں آئیں اور سب ایک زبان سے خبر دیں کہ وہاں فلاں دن چاند دیکھ کر روزہ ہوا یا عید کی گئی، تو اس طرح بھی چاند کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف بازاری افواہ اڑ جائے اور کہنے والے کا پتہ نہ ہو، پوچھنے پر جواب ملے کہ سنا ہے یا لوگ کہتے ہیں، تو ایسی خبر ہرگز استفاضہ نہیں۔ اور ایسا شہر کہ جہاں کوئی مفتی نہ ہو، یا ہو مگر نا اہل ہو، یا بھروسے کے لائق ہو مگر وہاں کے جاہل لوگ جب چاہتے ہیں عید و رمضان خود کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل عام طور پر ہو رہا ہے، تو ایسے شہروں کی شہرت قبول کے قابل نہیں ہے۔ اکمال عدت، یعنی جب ایک مہینے کا 30 دن پورا ہو جائے تو دوسرے مہینے کا چاند ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر ایک گواہ کی گواہی پر رمضان کا چاند مان لیا گیا اور اس حساب سے 30 دن پورے ہو گئے مگر چاند نکلنے کی جگہ صاف ہونے کے باوجود چاند نظر نہیں آیا، تو اس صورت میں 30 دن کافی نہیں بلکہ ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔ اگر چاند شریعت کے طریقہ سے ثابت ہو جائے تو پشچم والوں کا دیکھنا پورب والوں کے لیے لازم ہوگا۔ جنتریوں سے چاند ہرگز ثابت نہ ہوگا، اخبار سے بھی چاند ہرگز ثابت نہ ہوگا، اس لیے کہ اخباری خبریں بسا اوقات گپ نکلتی ہیں۔ اگر خبر صحیح ہو تو بھی بغیر شریعت کے ثبوت کے ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ خط سے بھی چاند ثابت نہ ہوگا، اس لیے کہ ایک لکھاوٹ دوسری لکھاوٹ سے مل جاتی ہے، لہٰذا اس سے یقین کرنا علم نہ ہوگا۔ تار اور ٹیلی فون بے اعتبار میں خط سے بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ خط میں کم سے کم لکھنے والے کے ہاتھ کی پہچان ہوتی ہے، تار و ٹیلی فون میں یہ بھی نہیں۔ اور جب گواہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے تو گواہی نہیں مانی جاتی، اس لیے کہ ایک آواز سے دوسری آواز مل جاتی ہے، تو تار اور ٹیلی فون کے ذریعے گواہی کیسے مانی جا سکتی ہے؟ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں تار و ٹیلی فون سے زیادہ پریشانیاں ہیں، اس لیے کہ تار و ٹیلی فون پر سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں مگر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
बहरहाल ये नई चीज़ें खबर पहुंचाने में तो काम आ सकती हैं, लेकिन गवाहियों में नहीं मानी जा सकती। यही वजह है कि ख़त, तार, टेलीविज़न, रेडियो की खबरों पर कचहरियों के मुकदमे का फ़ैसला नहीं होता, बल्कि गवाहों को हाज़िर होकर गवाही देनी पड़ती है, फिर फ़ैसला होता है। ताज्जुब है कि जब दुनियावी झगड़ों में मौजूदा कचहरी का कानून रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए गवाही मानने को तैयार नहीं, तो फिर दीनी मामले में शरीयत का कानून उनके ज़रिए गवाही कैसे मान सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अगर चाँद में शुबहा हो जाए तो 30 दिन की गिनती पूरी करो, मगर अफ़सोस कि इस ज़माना के बहुत से मुसलमान की उनमें ज़्यादा बेनमाज़ी व बेरोज़ेदार होते हैं। टेलीफ़ोन और रेडियो वगैरह की खबर पर एक हंगामा खड़ा करके क़यामत बर्पा कर देते हैं। खुदा ताला उन नासमझ मुसलमानों को अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। जहाँ इस्लामी बादशाह और शरीयत का काजी कोई न हो, तो शहर का सबसे बड़ा सुन्नी सहीउल अकीदा वाला मुफ्ती उसका कायम मुकाम है, और जहाँ कोई मुफ्ती न हो, तो आम मुसलमानों के सामने चाँद की गवाही दी जाए। बेनमाजी या नमाज पढ़ता हो मगर जमात छोड़ने की आदत रखता हो, दाढ़ी मुंडे दाढ़ी मुंडे दाढ़ी कतरवा कर एक मुट्ठी से कम रखने वाले, यह सब फासिक मौलीन हैं। इनकी गवाही शरीयत नहीं मानती। इसी तरह काफिर, बदमजहब और नाबालिग की गवाही भी शरीयत के नज़दीक एतबार के काबिल नहीं। चाँद देख कर उसकी तरफ उंगली से इशारा करना मकरूह है, अगरचे दूसरे को बताने के लिए हो। मुसलमानों को अपने सारे कामों में अरबी इस्लामी तारीख़ व सन का एतबार करना वाजिब है, दूसरी तारीख़ व सन का एतबार करना जायज़ नहीं। ऐसा ही तफसीर कबीर जिल्द 4 सफ़ा 455 में है। शब कद्र, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि यह महीना तुम में आया है और इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से अच्छी। तो जो शख्स उसकी बरकतों से महरूम रहा वह तमाम भलाइयों से महरूम रहा, और नहीं महरूम रखा जाता इसकी भलाइयों से मगर वह जो बिल्कुल बेनसीब हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि रमज़ान की आखिरी दहाई की फुटकर रातों में शब कद्र को खोजो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझको शब कद्र मालूम हो जाए तो मैं उसमें क्या करूं? आपने फ़रमाया कि यह दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, यानी ए अल्लाह, तू मुआफ़ फरमाने वाला है, मुआफ़ करना तुझे पसंद है, तो मुझे मुआफ़ फरमा दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितनी रमज़ान की आखिरी दहाई में इबादत के लिए कोशिश करते, उतनी किसी दूसरी दहाई में न फरमाते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब शब कद्र आती है तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों की जमात के साथ जाते हैं और हर उस बंदा के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो खड़े होकर या बैठकर खुदा ताला के ज़िक्र में लगा रहता है। फिर जब उन्हें ईद का दिन नसीब होता है तो खुदा ताला अपने उन बंदों पर अपने फ़रिश्तों के सामने अपनी खुशी ज़ाहिर करता है और फरमाता है कि ऐ मेरे फ़रिश्तों, उस मज़दूर की मज़दूरी क्या है जो अपना काम पूरा कर दे। फ़रिश्ते कहते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, उसकी मज़दूरी यह है कि उसको पूरा बदला दिया जाए। खुदा ताला फरमाता है कि ऐ मेरे फ़रिश्तों, मेरे बंदों और मेरे लौंडियों ने मेरे मुकर्रर किए हुए फ़र्ज़ को अदा कर दिया। अब वह घरों से दुआ के लिए ईदगाह की तरफ निकले हैं। कसम है अपनी इज़्ज़त, अपने जलाल, अपनी बख्शिश व रहमत, अपनी शान की बड़ाई और अपनी रिफ़ती मकान की,
कि मैं उनकी दुआओं को कबूल करूँगा। फिर खुदा ताला फरमाता है, ए मेरे बंदों, अपने घरों को लौट जाओ, मैंने तुमको बख्श दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, तो मुसलमान ईदगाह से इस हाल में वापस होते हैं कि उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि रमज़ान की आखिरी दहाई आती तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने तहबंद को मजबूत बांध लेते, यानी इबादत में बहुत कोशिश करते, रातों को जागते और अपने घर वालों को जगाते। बाज़ जगहों पर शब कद्र में ईशा की नमाज के लिए 7 बार अजान कहते हैं। ये बेअसल है, जिसका कोई सबूत नहीं। एतिकाफ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि इसी तरीके पर इंतकाल फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ फरमाया करते थे, और एक साल एतिकाफ़ नहीं फरमाया तो दूसरे साल 20 दिन एतिकाफ़ फरमाया करते। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ करना सुन्नत मौक़ूता है, जैसा कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ाहिर मज़हब हनफिया में एतिकाफ़ सुन्नत मौक़ूता है, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। ज़रूरी मसले। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। पहला, वाजिब, कि एतिकाफ़ की मन्नत मानी, जैसे यूँ कहा कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो गया तो मैं 3 दिन तक एतिकाफ़ करूँगा, तो बच्चा तंदुरुस्त होने के बाद रोज़ा के साथ 3 दिन का एतिकाफ़ वाजिब होगा। दूसरी, सुन्नत मौक़ूता कि 20वीं रमज़ान को सूरज डूबते वक्त एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में हो, और 30वीं रमज़ान को सूरज डूबने के बाद या 29वीं को चाँद होने के बाद निकले। यह एतिकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है, यानी अगर सब लोग छोड़ देते हैं तो सबकी पकड़ होगी, और एक ने कर लिया तो सब छुट्टी पा गए। इन दोनों के अलावा जो एतिकाफ़ किया जाए वह मुस्तहब है। यह तीसरी किस्म है। एतिकाफ़ करने वाला दुनियावी बात न करे, कुरान मजीद, दरूद शरीफ पढ़े और दीन का इल्म पढ़ने में लगा रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दूसरे नबियों और वलियों के वाक़िया की किताबें पढ़े। ऐसा ही फ़तावा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 198 में है। मुस्तहब एतिकाफ़ की आसान सूरत यह है कि जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो दरवाज़ा पर मस्जिद में जाने की नीयत के साथ एतिकाफ़ की भी नीयत कर ले। जब तक मस्जिद में रहे एतिकाफ़ का भी सवाब मिलेगा। नियत के अल्फाज यह हैं, बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नत एतिकाफ़, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, यानी अल्लाह ताला के मुक़द्दस नाम की बरकत के साथ मैं दाखिल हुआ और उसी पर मैंने भरोसा किया, और मैंने सुन्नत एतिकाफ़ की नीयत की, या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। कुरान मजीद पढ़ने का बयान। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि तुम में सबसे अच्छा आदमी वह है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। हज़रत माज़ जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी कुरान को पढ़े और उस पर अमल करे तो क़यामत के दिन उसके माँ और बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी चमक दुनिया के सूरज की चमक से बढ़कर होगी, जबकि सूरज को इतना करीब मान लिया जाए कि जैसे तुम्हारे घरों में उतर आया है। फिर तुम समझ सकते हो कि जब माँ बाप का यह मर्तबा होगा तो उस शख्स का क्या दर्जा होगा जिसने कुरान करीम पर अमल किया। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जो शख्स कुरान मजीद में से एक हर्फ पढ़े तो हर हर्फ के बदले एक नेकी मिलेगी, और हर नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जो शख्स कुरान मजीद में से एक हर्फ पढ़े तो हर हर्फ के बदले एक नेकी मिलेगी, और हर नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। कुरान में कुल 3,21,267 हरूफ हैं, तो पूरे कुरान की तिलावत से 32,12,670 नेकियां मिलेंगी। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि एक शख्स सूरह कहफ पढ़ रहा था और उसके करीब एक
طرف 2 रस्सियों से घोड़ा बंधा हुआ था। उस घोड़े पर एक बादल छा गया और घोड़े से करीब हुआ, फिर और करीब हुआ, और घोड़े ने उसको देखकर उछलना कूदना शुरू किया। जब सुबह हुई तो उसने हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आकर सारा किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सकीना यानी रहमत थी जो कुरान पढ़ने के सबब उतरी। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उसैद इब्न हुज़ैर ने बयान किया कि मैं रात को सूरह बकरा पढ़ रहा था और मेरा घोड़ा मेरे पास बंधा हुआ था। एकाएक घोड़ा कूदने उछलने लगा। मैं पढ़ते पढ़ते चुप हो गया तो घोड़ा भी ठहर गया। मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, घोड़ा फिर उसी तरह उछलने कूदने लगा। आखिर मैंने पढ़ना बंद कर दिया और मेरा बेटा यहया घोड़े के करीब सो रहा था। मुझको डर हुआ कि कहीं घोड़ा उसको तकलीफ़ न पहुंचा दे। इस ख्याल से यहिया को हटाकर जब आसमान की तरफ सर उठाया तो अचानक देखा कि कोई चीज़ छप्पर की तरफ से, जिसमें चिरागों जैसी चमक थी, चीज़ें हैं। जब सुबह हुई तो इस किस्सा को मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से बयान किया। आपने फरमाया, इब्ने हुज़ैर, कुरान पढ़ते रहो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा यहिया करीब था। मुझको डर हुआ कि कहीं घोड़ा उसको कुचल न दे, इसलिए मैं यहिया की तरफ चला गया और आसमान की तरफ सर उठाया तो कोई चीज़ छप्पर की तरफ दिखाई दी, जिसमें चिरागों की तरह चीज़ें थी। फिर मैंने बाहर निकल कर देखा तो कुछ भी न था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जानते हो वो क्या था? मैंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, वह फरिश्ते थे जो तेरे कुरान पढ़ने को सुनने आए थे। अगर तू बराबर पढ़ता रहता तो सुबह को लोग फरिश्ते को देखते और फरिश्ते उनकी नज़रों से न छुपते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि तुम नमाज में क्या पढ़ते हो? तो उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, कि तौरात, इंजील और ज़बूर, कुरान में इसके मिस्ल कोई दूसरी सूरत नहीं उतरी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन। तो जो शख्स सूरह यासीन को पढ़े उसके लिए 10 कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाता है। हज़रत अता इब्न रिवाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मुझको मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन के शुरू हिस्सा में जो शख्स सूरह यासीन पढ़े तो उसकी हाजतें और मुरादें पूरी कर दी जाती हैं। हज़रत मालिक इब्न यसार मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने सिर्फ खुदा की खुशी हासिल करने के लिए सूरह यासीन को पढ़ा, उसके अगले गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं। तो इस सूरत को तुम लोग अपने मुर्दों के पास पढ़ा करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को यह फरमाते हुए सुना है कि हर चीज़ की एक खूबसूरती है और कुरान पाक की खूबसूरती सूरह रहमान है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई आदमी रात के वक्त तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकता? सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तिहाई कुरान कैसे पढ़ा जाए? आपने फरमाया, पूरी सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान की हिफाजत करो। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैं अपनी रस्सी से ऊँट निकल जाने की बनिस्बत कुरान सीना से जल्द निकल जाता है। हज़रत सईद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद पढ़े और फिर उसको भूल जाए, वह क़यामत के दिन खुदा से इस हाल में मिलेगा कि उसके हाथ पाँव कोढ़ के सबब गल गए होंगे। कुछ ज़रूरी मसले। नमाज के बाहर किसी सूरत के शुरू से पढ़ते वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना मुस्तहब और बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, और 20 सूरत से पढ़ना शुरू करे तो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से पढ़ना मुस्तहब। सूरह तौबा के शुरू में औज़ु बिल्लाह पढ़ने का नया तरीका जो आजकल के हाफिज़ों ने निकाला है बेअसल है।
اور یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ کے کسی حصہ سے پڑھنا شروع کرے تو بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط۔ کچھ جگہوں پر سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، حالانکہ اس آیت کے شروع میں بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ کسی جگہ سب لوگ بلند آواز سے قرآن مجید پڑھے یہ حرام ہے، بہت سی جگہوں پر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر کئی آدمی پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ سے پڑھیں۔ پورے قرآن مجید کا زبانی یاد کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی صورت یا اس کی مثل جیسی 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا زبانی یاد کرنا واجب عین ہے، اور در مختار میں بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن مجید کے سب حرفوں کو اسی کی صحیح آواز کے ساتھ پڑھیں، ورنہ مطلب بگڑنے کی صورت میں نماز نہ ہوگی۔ جو لوگ قرآن مجید کے صحیح پڑھنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ صحیح پڑھنے کی پوری کوشش جاری رکھیں، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے بہت سے مدرسین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے حروف کو صحیح نہیں پڑھاتے، یہ سخت گناہ ہے، اور کچھ تو بلا وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں، جو سخت ناجائز و حرام ہے۔ آج کل بہت سے حافظ اس طرح قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اس پر فخر ہوتا ہے کہ فلاں اتنا جلد پڑھتا ہے، فلاں کہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا سخت حرام ہے۔ مکروہ وقتوں میں یعنی سورج نکلتے ڈوبتے وقت اور دوپہر میں قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے، مگر بہتر نہیں۔ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان وقتوں میں قرآن مجید پڑھنا بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر اور درود شریف میں لگا رہے۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 230۔ اور بہتر کا خلاف بلا کراہت جائز ہے۔ حج کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، خدا نے تم کو حج فرض کیا۔ اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ فرمایا، اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال فرض ہو جائے، اور اگر ہر سال فرض ہو جائے تو تم اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے حج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، جو اس سے زیادہ کرے وہ نفل ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکموں پر پورا اختیار رکھتے تھے، اگر چاہتے تو ہر سال حج کرنا فرض کر دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کا ارادہ کرے تو پھر جلد اس کو پورا کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، یعنی قران کا احرام باندھو یا ایک کے بعد فوراً دوسرے کا احرام باندھو، اس لیے کہ یہ دونوں غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرہ یا اللہ کے راستہ میں لڑائی کے ارادہ سے نکلا اور پھر راستہ ہی میں مر گیا تو اللہ ہمیشہ کے لیے مجاہد، حاجی اور عمرہ کرنے والے کا سبب لکھ دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ حضرت ابو رزین اقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا بوڑھا باپ اتنا کمزور ہے کہ حج و عمرہ کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ سواری پر سفر کرنے کی اس میں قوت ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج و عمرہ کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی نے حاضر ہو کر کہا کہ میری بہن نے حج کی منت مانی تھی اور منت پوری کرنے سے پہلے وہ مر گئی۔ آپ نے فرمایا، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا اس کو تو ادا کرتا؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر خدا تعالیٰ کا قرض بھی ادا کر، کہ اس کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے ہرگز سفر نہ کرے،
چاہے وہ حج ہی کا سفر کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص راہ کے خرچ اور بیت اللہ شریف تک پہنچا دینے والی سواری کے خرچ کا مالک ہو اور پھر اس نے حج نہیں کیا تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مرنے میں کوئی فرق نہیں، اور یہ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے، جبکہ حج کے سارے ضروری خرچوں کا مالک ہو۔ کچھ ضروری مسئلے: دکھاوے کے لیے حج کرنا اور حرام مال سے حج کو جانا حرام ہے۔ حج کرنے کے لیے بھی تصویر اور فوٹو کھنچانا جائز نہیں، چاہے حج فرض ہو یا نفل۔ عورت کو مکہ شریف تک جانے میں 3 روز یا زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ساتھ شوہر یا محرم ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جوان عورت ہو یا بوڑھی۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے، چاہے نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو، جیسے باپ بیٹا اور بھائی وغیرہ، یا دودھ کے رشتے سے نکاح حرام ہو، جیسے دودھ شریکی بھائی باپ بیٹا وغیرہ، یا سسرالی رشتہ کے سبب نکاح حرام ہو، جیسے سسر اور شوہر کا بیٹا وغیرہ۔ شوہر کا محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے، اس کا عاقل بالغ ہونا اور فاسق نہ ہونا شرط ہے، پاگل یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ عورت کو بغیر محرم یا شوہر کے حج کے لیے جانا حرام ہے، اگر حج کرے گی تو ہو جائے گا مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ کچھ عورت بغیر محرم اپنے پیر یا کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ حج کو جاتی ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ عورت کے ساتھ شوہر یا محرم نہ ہو تو اس پر ضروری نہیں کہ حج کے جانے کے لیے نکاح کرے۔ اگر حج کے خرچ کا مالک ہو اور کھجور وغیرہ لانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو بھی حج کو جانا فرض ہے، اس کی وجہ سے حج نہ کرنا حرام ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت اور بیت اللہ شریف کی حاضری کے بعد حاجیوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے لوگوں میں مذہبی رنگ پیدا کرتے، مگر افسوس کہ ایسا کرنے کے بجائے یہاں سے ریڈیو لگا کر اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، جس سے وہ گانا بجانا سن کر گناہ کماتے رہتے ہیں، جس سے ریڈیو لانے والے حاجی بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری پر لوگوں کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو۔ جس نے پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج کیا اور اس میں لڑائی جھگڑا اور ہر قسم کے گناہ سے بچا، پھر حج کے بعد فوراً مر گیا، اتنی مہلت نہ ملی کہ جو اللہ یا بندوں کے حق اس کے ذمہ تھے انہیں ادا کرتا یا ادا کرنے کی فکر کرتا، تو حج قبول ہونے کی صورت میں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے حق کو معاف فرما دے اور بندوں کے حق کو اپنے ذمہ لے کر حق والوں کو قیامت کے دن راضی کرے۔ اور اگر حج کے بعد زندہ رہا اور جہاں تک ہو سکا حق ادا کیا، گزرے ہوئے سالوں کی باقی زکوٰۃ ادا کر دی، چھٹی ہوئی نماز اور روزہ کی قضا کی، جس کا حق مار لیا تھا اس کو یا مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو دے دیا، جسے تکلیف پہنچائی تھی معاف کرا لیا، جو حق والا نہ رہا اس کی طرف سے صدقہ کر دیا، اگر اللہ اور بندوں کے حق میں سے ادا کرتے کرتے کچھ رہ گیا تو موت کے وقت اپنے مال میں سے ان کے ادا کرنے کی وصیت کر گیا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ اور بندوں کے حق سے چھٹکارے کی جہاں تک ہو سکا پوری کوشش کی تو اس کے لیے بخشش کی اور زیادہ امید ہے۔ ہاں، اگر حج کے بعد قدرت ہونے کے باوجود ان باتوں سے لاپرواہی برتی، انہیں ادا نہ کیا، تو یہ سب گناہ پھر سے اس کے ذمہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ اور بندوں کے حق تو باقی ہی تھے، ان کے ادا کرنے سے دیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا، جس کو دور کرنے کے لیے وہ حج کافی نہ ہوگا، اس لیے کہ حج وقت پر نماز اور روزہ وغیرہ ادا نہ کرنے کے گناہ کو دھوتا ہے۔ حج سے نماز اور روزہ کی قضا ہرگز نہیں معاف ہوتی اور نہ اگلے زمانہ کے لیے آزادی ملتی ہے، بلکہ مقبول حج کی پہچان ہی یہ ہے کہ حاجی پہلے سے اچھا ہو کر واپس ہو۔ آج کل بہت سے لوگ کئی سالوں تک اللہ کے حق یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ نہیں ادا کرتے اور بندوں کے حق کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی کی زمین زبردستی لے لیتے ہیں، کسی کا مال چراتے ہیں،
کسی کا روپیہ لے لیتے ہیں اور کسی کو ستاتے ہیں، پھر حج کر آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب گناہ معاف ہو گیا، نہ اب چھٹی ہوئی، قضا نمازیں پڑھنی ہے، نہ بندوں کے حق معاف کرانا ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ مولا تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ اور بندوں کے حق کو پورا کریں، آمین۔ مدینہ شریف کی حاضری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے آیا سوائے میری زیارت کے اور کسی مطلب کے لیے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک المصطفیٰ و نبیک المصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ اور نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہی ہے جیسے میری دنیاوی زندگی میں زیارت کی۔ حج کے لیے جانا اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت نہ کرنا بد نصیبی کی پہچان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الرضوان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی کی دنیاوی اور بعد وفات کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی زندہ ہیں اور ان کی زندگی سب مانتے آئے ہیں، کوئی خلاف نہیں ہے۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں۔ کچھ ضروری مسئلے۔ نبی وفات کے بعد دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اس لیے معراج کی رات میں جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو نبیوں کو وہاں نماز پڑھائی۔ اگر نبی وفات کے بعد زندہ نہ ہوتے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے آتے؟ نبیوں کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے، اس لیے نبی کی وفات کے بعد ان کا چھوڑا ہوا مال بانٹا نہیں جاتا اور نہ ان کی عورتیں دوسروں کے نکاح کر سکتی ہے، اور شہیدوں کا چھوڑا ہوا مال بٹتا ہے اور ان کی عورتیں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ نبیوں کی زندگی برزخی نہیں بلکہ دنیاوی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہیں۔ مراکل فلاح میں ہے کہ یہ بات بڑے بڑے تحقیق کرنے والے عالموں کے نزدیک ثابت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے، تمام لذت والی چیزوں کا مزہ پاتے ہیں، لیکن جو لوگ کہ اونچے درجوں تک نہیں پہنچتے ہیں ان کی آنکھوں سے چھپے ہیں۔ نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد 1 صفحہ 196 میں ہے کہ نبی حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور مرکات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 284 میں ہے کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، ان سے ہر قسم کی مدد مانگی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خط سلوک اقرب السبول بالتوجہ الہی سید الرسول میں اخبار الاخیار رحیمیہ دیوبند کی چھپی ہوئی صفحہ 161 میں فرمایا کہ امت کے عالموں میں بہت سے اختلاف ہیں اور کئی مذہب ہوتے ہوئے کسی کو اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہے۔ نبی کو اس زندگی میں مجاز
کی ملاوٹ اور پھیر پار کا وہم نہیں ہے، اور امت کے کاموں پر حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت چاہنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب توجہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کو فائدہ پہنچانے والے اور پرورش کرنے والے ہیں۔ پارہ 23 کی آخری رکوع کی آیت میں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے موت آنا ذکر فرمایا، تو اس کا مطلب اس دنیا سے جانا ہے، اور حدیثوں میں وفات کے بعد کی حقیقی زندگی مراد ہے۔